from New York, Late Night Show with Faik Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. صاحبوں، پہلے میں آپ کو 3-4 نمایاں خبروں کی ہیڈ لائن بتا دیتا ہوں اور پھر ہم اس خبر کی طرف جائیں گے جس کو ہمیں ذرا تفصیل سے ڈسکس کرنا چاہیے۔ خبر نمبر 1، سپریم کورٹ میں الیکشن کو کالعدم قرار دینے کی جن صاحب نے درخواست دی تھی، بریگیڈیئر صاحب، ریٹائر بریگیڈیئر، وہ سماعت سے بھاگ گئے، چلے گئے، آئے نہیں وہ۔ اچھا، خبر نمبر 2، لاہور میں ایک پرنٹنگ پریس کے اندر مانسرا میں مانسرا کے جو نواز شریف جہاں سے ہارے ہیں وہاں کے لیے بیلٹ پیپر جو ہے وہ چھپوائے جا رہے تھے، جس کو ایک جرنلسٹ نے جالیا، ان کی فلم بنائی، پوری دنیا کو دکھائی، لیکن نون لیگ نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، کہا یہ ہے ہی نہیں، یہ ہوا ہی نہیں ہے۔ خبر نمبر 3، اسلام آباد ہائی کورٹ نے دھاندلی کے ذریعے جیتنے والی 3 سیٹس جو ہیں ان کے نوٹیفیکیشن جو ہیں وہ معطل کر دیے ہیں، اور ظاہر بات اب چانس بنتا ہے وہاں پہ جو سچائی سے جیتے تھے وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے۔ خبر نمبر 4، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج ہیں محسن اختر کیانی صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ اداروں کا کام شہریوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے، اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ شہریوں کو اغوا کر رہے ہیں۔ ابھی کون کہہ رہا ہے؟ ایک جج صاحب کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی وارن کیا کہ ڈرو اس وقت سے کہ جب تم کسی کے گھر یا بغیر وارنٹ کے داخل ہو اور وہ تمہیں گولی چلا کے ڈائریکٹ فائرنگ کرے تمہیں اور تمہیں ہلاک کر دے۔ اچھا، یہ سب اہم خبریں تھیں، لیکن اس کی تفصیل آپ جان سکتے ہیں۔ اب ایک اہم اور خوبصورت خبر جس کو ہمیں تفصیل سے ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے، خبر آپ نے سن لی ہوگی کہ پی ٹی آئی نے اپنی مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے متحدہ مجلس مسلمین اور سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کر دی ہے۔ اب ان کے سارے جو ممبر ہیں وہ سنی اتحاد کونسل میں چلے جائیں گے۔ اچھا، یہ فیصلہ جو ہے عمران خان نے، علامہ راجہ ناصر عباس اور دوسرے جو ہیں سنی اتحاد کونسل کے ان رہنما، ان کا نام میں وقت بھول رہا ہوں، ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کیا، اور اس میں سب سے زیادہ جو گائیڈنس دی ہے وہ راجہ ناصر عباس صاحب نے دی ہے، اور ان کی تعریف کرتے ہوئے جو ہمارے عمر ایوب صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں راجہ ناصر عباس صاحب کی تعریف کر سکوں کہ انہوں نے ہمیں کیسا گائیڈ کیا اور کتنا ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ یہ قابل ستائش ہے یہ بات کہ آج دیکھیے سب ایک ساتھ ہیں، سب پی ٹی آئی کے پرچم تلے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں، ایک 5 اہم پوائنٹ ہیں جو میں چاہتا ہوں ذرا آپ ذہن میں سجا لیجئے۔ پوائنٹ نمبر 1، امریکہ میں یہاں پہ پاپولر کلچر میں اور ماڈرن پالیٹکس میں ایک فریز ہم بہت استعمال کرتے ہیں، اور وہ فریز ہے یونائٹڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائیڈڈ وی فال۔ ہم یونائٹڈ وی اسٹینڈ، ہم ساتھ ہوں، وہ جس کے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا مٹھی بند اگر ہو، آپ پاور میں ہوتے ہیں، اگر آپ ساتھ رہیں گے تو آپ قائم رہیں گے، اور اگر آپ بکھرے ادھر ادھر گئے، الگ الگ ہوئے تو پھر آپ گر جائیں گے، آپ کے گرنے کے چانسز ہیں۔ تو یونائٹڈ وی اسٹینڈ اینڈ ڈیوائیڈڈ وی فال، اس کو ذہن میں رکھیے، پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2، دیکھیے قوت جو ہے، پاور جو ہوتی ہے وہ اتحاد میں ہوتی ہے، تقسیم میں نہیں۔ قوت اتحاد میں ہوتی ہے، تقسیم میں نہیں۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 3، جب اتحاد ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ٹیم وجود میں آتی ہے، اور جب ٹیم وجود میں آ جائے تو وہ بہت بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، تمہارے مذہبی نکات اگر آپس میں تھوڑے سے ادھر مختلف ہوں تو اس کے بعد بھی تم انسانی محبت کی بنیاد پر ایک ساتھ مل کے چل سکتے ہو۔ دیکھیے، آپ اگر سب یہ جتنے بھی فرقے ہیں، دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث، شیعہ، سنی،
دیکھیے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ صدقے دل سے بلیو کرتا ہے، جس کا یہ بلیو ہے، اب اس میں آپس میں اگر کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کے، فائن. یہ ساری ٹرینیں جا ایک ہی طرف رہی ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو جس کی نیت یہ ہے، پاک ہے بالکل اس طرف، تو وہ اگر اختلافات چھوٹے موٹے ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پوائنٹ نمبر 5، دیکھیے تمہارا دشمن جو ہے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تمہارے انٹلیکچوئل ڈفرینسز جو ہیں ان کو سامنے لاتا ہے اور اس سے آگ لگاتا ہے تاکہ تم لڑتے رہو، اس کا کام بڑھتا رہے، تمہاری لاشیں گرتی رہیں، تمہارے بچوں کو ذبح کرتے رہیں، ذبح کر رہے ہیں لوگ ہیں، اور تم دیکھتے رہتے ہو. کیوں؟ تم تو ڈیوائیڈڈ ہو نا. اور اگر پاکستان میں یا پوری دنیا میں مسلمانوں میں اتحاد ہو جائے تو تم کتنی بڑی قوت ہو، تم اس کا اندازہ لگاؤ. اچھا صاحبوں، ایک بات میں اکثر آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ اس دنیا میں جو بڑے بڑے کام ہوتے ہیں وہ رب العالمین کے حکم سے ہی ہوتے ہیں، اس کی چاہت سے ہی ہوتے ہیں. ہمارا آپ کا اس میں کچھ زیادہ عمل دخل نہیں ہوتا ہے، لیکن جو اس نے راہ ڈیوائن گائیڈنس دیے اس کو سوچو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، اور اس طرف چلو. بعض اوقات ہم ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں ہماری زندگی میں جس کو ہم اپنے لیے برا سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں وہی اچھائی ثابت ہوتے ہیں. وہ رب العزت جو ہے وہ ناکامی سے کامیابی پیدا کرتا ہے، وہ بے جان سے جاندار پیدا کرنے پہ قادر ہے، وہ بغیر نمونے کے چیز بناتا ہے. عمران خان جیل میں گئے، کارکنان کو بند کر دیا، پارٹی کو توڑوا دیا، قیادت ادھر سے ادھر بھگا دی، وہ بلے کا نشان چھین لیا، امیدواروں کے کاغذات لے لے کے بھاگے، لوگوں کے گھر گھس گئے، ان کی بیویوں کو برہنہ کیا ہے، انہوں نے ایسی ایسی حرکتیں کی ہیں، سب کچھ کیا، پھر بھی آپ الیکشن جیتے. یار کوئی جیت سکتا ہے الیکشن ان حالات میں؟ بھاگ جائے گا، نہیں جیت سکتا. اس کی رضا ہے تو اس نے تمہیں الیکشن جتوایا. اب جیتنے کے بعد بھی اب تمہارے پاس ایک مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ جس پارٹی کے پاس اپنا نشان نہیں ہوگا، وہ مخصوص نشستیں جو ہیں، چونکہ آزاد امیدوار ہیں وہاں پہ، تو وہ حاصل نہیں کر سکے گی. اب مخصوص نشستیں حاصل کرنے کے لیے کولیبریشن ضروری ہے کہ وہ کسی سیاسی پارٹی سے کریں. یہ ساری باتیں آپ نے سوچی تھیں؟ نہیں سوچی تھی کسی نے بھی. اور اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ ایسے گیند کہاں سے چلی ہے بات اور کہاں پہنچی ہے کہ آپ وحدت مسلمین اور سنی اتحاد کونسل جو ہے اس کے ساتھ مرج ہو رہے ہیں، اور پاکستان سے یہ فرقہ بندی جو ہے اس کو آزاد کر رہے ہیں، ان زنجیروں کو توڑ رہے ہیں. آپ پاکستان بنا تو کوئی دوسرے سے پوچھتا تھا تم شیعہ ہو یا سنی؟ آج نہیں پوچھتے تھے. آج پاکستان کو بچانا ہے تو بھی ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے کہ تم شیعہ ہو یا سنی. اس وقت دو بہت اہم کام رب العالمین عمران خان سے لے رہا ہے. ایک ہمارا جو لسانی تعصب تھا کہ سندھی، پنجابی، بلوچی، پٹھان، اردو، یہ سب ختم، سب اس کے گرد گھومتے ہیں، ایک آدمی کے اس کی بات مانتے ہیں جس کا نام ہے عمران خان. اب یہ شیعہ، وہ سنی، یہ دیوبندی، یہ سب ختم، سب اس کے ساتھ ہیں. اچھا یہ بات مجھے آپ کو تو بہت پسند آ رہی ہے لیکن انہیں تو پسند نہیں آئے گی. تو وہ کیا کریں گے؟ وہ گھما پھرا کے کہیں پیسے لگائیں گے، کسی کو دیں گے، کسی طرح سے فرقہ واریت شروع کر دو. ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے اپنی صفوں میں. جو بھی آپ سے آ کے منافرت کی بات کرے اس کو اسی وقت روک دینا، بھائی اسٹاپ اٹ ہیئر، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. یہ آپ کی اس گفتگو میں صاحبوں، جس رب نے 27ویں شب میں یہ ملک بنایا، آپ کو ایٹمی قوت بنایا، آپ کو 4 موسم دیے، ٹھیک ہے نا، آپ کو ہر چیز دی، وہ اس کو برباد تو نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کے پاس ایک قوت ہے، ذہین لوگ ہیں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. دشمن سے بس محتاط رہیے. دیکھیے میں یہاں ایک میرا امریکن دوست تھا، وہ ایک دن ایک ہندو دوست کے ساتھ وہ دونوں میرے پاس آئے اور آ کے مجھ سے پوچھنے لگا، صدیقی واٹ آر یو، شیعہ اور سنی؟ میں نے اس سے پوچھا واٹ آر یو، فرسٹ ٹیل می آر یو پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک؟ تو کہنے لگا، سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا یس آئی تھنک آئی ایم اے کرسچن. تو میں نے اس سے کہا اینڈ یو تھنک بٹ آئی ایم شیور دیٹ آئی ایم اے مسلم، آئی ایم ناٹ اے شیعہ، آئی ایم ناٹ اے سنی. تو پھر مجھ سے کہنے لگا اوکے آلرائٹ اینڈ واٹ لینگویج ڈو یو اسپیک، ٹیل می، اردو اور پنجابی؟ آئی سے دے بوتھ ڈزنٹ میٹر ٹو می، I speak both.
تو اس کے بعد وہ سمجھ گیا کہ وہ جس راہ سے میرے ذہن میں گھات لگانا چاہتا ہے میں نے اس کی اجازت اس کو نہیں دی تھی. یہ ہماری آپ کی سب کی رسپانسبلٹی ہے. آج اگر ہم ایک عظیم قوت بن سکتے ہیں, آج کے ان مسائل سے نپٹ سکتے ہیں عمران خان کی قیادت میں, اب آگے ہی بڑھتے چلے جائیے کہ اب کہیں کسی مقام پہ رکنا نہیں ہے. اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے, پسند آتی ہے, تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, اس کی ممبرشپ بھی لیجئے اور ہمیں اپنے خیالات سے ضرور نوازیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.